ان کو اس طرح سے شہید کیا گیا۔ ایک اور صحابی جو حضرت صہیب تھے نا، یہ 100 سال کے تھے، بزرگ تھے 100 سال کے، لیکن ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ ایک تیر سے بھی کئی لوگوں کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ ان کے اندر یہ خاصیت تھی، کمان سے ایک تیر بھی چلاتے تو انداز ایسا تھا کہ وہ ایک تیر کئی لوگوں کو گرا دیتا تھا۔ تو یہ خاصیت تھی ان کی، انہوں نے اپنا فوراً تیر کمان سنبھالا اور اعلان کیا، کہا کہ دیکھ لو جب تک میرے کمان میں تیر ہیں تم جانتے ہو کہ میں صہیب ہوں اور میں ایک تیر سے کئی لوگوں کو گرا سکتا ہوں، جب تک میرے تیر ہیں تم میں سے کوئی میرے قریب تو آ نہیں سکتا، اور اگر تیر ختم ہو گئے تو تلوار بھی ہے، میں 100 سال کا ہوں لیکن تلوار چلاتا ہوں، یہ تم سب جانتے ہو۔ سب جانتے بھی تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میں 100 سال کا بوڑھا ہوں، اگر تم مجھ سے لڑو گے تمہارا ہی نقصان ہوگا، مجھ سے مطلب میں زندہ رہوں یا نہ رہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے میں 100 سال کا ہو گیا، چھوڑ دو گے چلا جاؤں گا، اپنے حضور کے پاس جا رہا ہوں، مدینے میں جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں، چلا جاؤں گا، ہاں اگر تم لوگ مجھے جانے دو بغیر کسی لڑائی کے، اتنا کروں گا کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں اور تم اگر مجھے رکاوٹ نہیں ڈالو تو میرا کچھ خزانہ ہے وہ ایک جگہ دفن ہے، میں وہ دینے کو تیار ہوں، وہ اس لیے کہ تم لوگ مجھے میرے نبی کے پاس جانے دو گے آرام سے۔ تو وہ راضی ہو گئے، کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو جانے دیتے ہیں، ویسے ہی 100 سال کا بوڑھا ہے، جا کے بھی اس نے کیا کرنا، تو وہ جانے دیا۔ وہ آپ نے پتہ بتا دیا، کفار چلے گئے مال کی طرف، یہ چلے گئے مدینے کی طرف۔ ابھی شہر میں داخل ہوئے تھے تو سب سے پہلی ملاقات حضرت صہیب کی جو ہوئی وہ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق سے، اور جب پہلی ملاقات ہوئی اسی میں حضرت ابو بکر نے ان کو کہا کہ صہیب بڑے کمال کا سودا کر کے آئے ہو، تم بڑے کمال کا سودا کر کے آئے ہو۔ کہنے لگے کون سا سودا کیا میں نے؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور کہا کہ تم تو وہاں راستے میں سودا کر رہے تھے اور اللہ تعالی ہمارے نبی کو یہاں بتا رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو۔ تو یہ ایک عالم ہے، ایک واقعہ ہے عشق کا کہ حضور کے پاس آنے کے لیے کوئی اپنی ساری دولت دے رہا تھا کہ یار میں تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، مجھے جانے دو، اور اگر تم لڑتے ہو تو میں لڑوں گا بھی سے، جان دینے سے بھی نہیں ڈرتا، کہ میرے ساتھ والے بھی جان دے چکے، حضرت یاسر کو شہید کیا سامنے کیا، حضرت یاسر کی والدہ کو شہید کیا وہ بھی سامنے کیا، تو آج جان دینے سے نہیں ڈرتے، لیکن یہ کہ جانے دو گے تو تمہیں دولت دے رہا ہوں۔ اللہ نے یہ واقعہ اس آیت میں اس انداز میں بیان کیا اور کہا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنی جان کو بیچتا ہے، یعنی اپنا سب کچھ بیچتا ہے صرف اس لیے کہ مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جو اپنا سب کچھ بیچ رہا ہے، اپنا سب کچھ دے رہا ہے یہ سوچ کے، یہ کہہ کر کہ اللہ کی رضا مل جائے، مقصد یہ کہ مجھے میرے نبی کے پاس جانے دو، 100 سال کا میں ہو چکا ہوں، مجھ سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں میں تمہیں دولت دے رہا ہوں، میرا سب کچھ تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، ایک حضرت یاسر، ان کی والدہ جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، حضرت صہیب جنہوں نے اپنے مال کو قربان کیا، تو ان سب کے حق میں یہ قبول ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں، مقصد صرف یہ کہ مرضات اللہ، اللہ کی رضا مل جائے، مقصد اللہ کا محبوب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن کریم کی تعلیمات پر، قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس آیت کے اندر جو چیز ہمیں ملی ہے نا،
وہ یہ ہے کہ انسان پر پریشانیاں، مصیبتیں، معاملات آئیں